بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہباز شریف نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ توسیع کی ایڈوائس صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر ایئر چیف کو توسیع دے رہی ہیں۔ حال خود وزیر اعظم کا یہ ہے کہ وہ فارم 47 سے بنے ہوئے ایک جعلی وزیر اعظم ہیں اور آگے ایکسٹینشنیں بانٹ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جب فارم 45 اپلوڈ کیے تو ملک گیر مذاق اڑا، کیونکہ اس میں کی گئی ترامیم کو دوسری جماعت کے بچے بھی پکڑ سکتے تھے۔ توسیع کے کلچر سے ملک کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ بندوق والوں کی توسیع سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ توسیع دی نہیں گئی، لی گئی ہے۔ عمران خان بھی بہت پچھتائے تھے جنرل باجوہ کو توسیع دے کر۔ اسی وقت اگر انکار کر دیتے تو جو آسمان ٹوٹنا تھا ٹوٹ جاتا۔ اصل میں جنرل باجوہ نے ایک آکٹوپس کی طرح حکومت کو اور عمران خان کو جکڑا ہوا تھا۔ ایسی چالیں چلی کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان سے دھرنا کرایا اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ نواز شریف کی حکومت کے خلاف تحریک لبیک سے دھرنا دلوایا۔ فن خانی کا عالم یہ تھا کہ لبیک والوں کے دھرنے میں باوردی افسران سے پیسے تقسیم کرائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گورنر کو ایک جگہ زیادہ عرصہ گورنری نہیں کرنے دیتے تھے کہ وہ اپنے قدم وہاں پوری طرح جما کے گڑبڑ نہ شروع کر دے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اسلام ہی نہیں، انسانی تاریخ کے جلیل القدر سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری تھی۔ غالباً بھٹو صاحب تھے جنہیں ایک بار ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو انہوں نے شارل ڈی گول کا یہ قول دہرایا، "The graveyards are full of indispensable men"۔ قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، ایک صبح سو کر اٹھیں تو ناگزیر شخص پہ فالج گرا ہوا ہوتا ہے اور وہ رفع حاجت کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایئر چیف کی پچھلے دنوں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ پیشہ ورانہ امور پر یہ تبادلہ خیال کامیاب رہا اور 1 سال کی توسیع مل گئی۔ ایئر چیف کو بہت بہت مبارک ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیف کو توسیع دی جا رہی ہو کہ مستقبل میں دوسرے چیفز کو توسیع دینے پر زیادہ گل گپاڑا نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فن سے بھرپور ایک اور دن گزارا۔ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کا دورہ کیا اور فوٹو شوٹ سے بھرپور ایک دن گزارا۔ کبھی قیدی خواتین کو پکوڑے پیش کیے، کبھی جیل کے لان میں پودا لگانے کا مظاہرہ کیا۔ جیل کے اندر نواز شریف والے سیل کا معائنہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں، پھر کچن میں گھس گئیں جو سٹاف مریم نواز کی قید پر مامور تھا، پھر اس کے ساتھ فوٹو سیشن ہوا۔ رہائی پانے والے قیدیوں میں تحائف تقسیم کیے۔ صوبائی مشیر پرویز رشید، صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ بخاری، چیف سیکرٹری داخلہ آئی جی جیل خانہ فاروق نذیر اور دیگر متعلقہ حکام بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ محترمہ نے عزم کیا ہے کہ نہ خود کام کرنا ہے نہ کسی کو کام کرنے دینا ہے۔ پنجاب اب انشاءاللہ فوٹو سیشن پر ہی چلنا ہے، جیسے چچا شہباز شریف لانگ شوز پہن کر پانی کے اندر گھس جاتے تھے۔ شمالی وزیرستان کے شہداء لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کو اسلام آباد، کیپٹن محمد احمد بدر کو تلہ گنگ، حوالدار صابر کو ضلع خیبر، نائک خورشید کو ضلع لکی مروت میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صدر زرداری نے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تحریک انصاف نے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت کی ہے، لیکن اب آگے سنیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والے رعایت کے مستحق نہیں، اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم انٹرنیٹ پر شہداء کا مذاق اڑا رہی ہے۔ خواجہ آصف نے بھی یہ الزام دہرایا اور کہا کہ فوج جس طرح قربانیاں دے رہی ہے، جتنی عزت کریں کم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ متحد ہو کر ہی لڑی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف نے اس پر یہ کہا کہ نون لیگ شہداء کے نام پر سیاست کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر ہو یہ رہا ہے کہ لیگی رہنما بار بار 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے الفاظ میں فوج کو یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن میں اضافہ کیا جائے۔ فوج کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے تھے، ان کو زیادہ سزا دیں، یہ جو سزا دی گئی ہے یہ کم ہے۔ حالانکہ مشرف دور میں پارلیمنٹ میں کی گئی خواجہ آصف کی تقریر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ جاگیردار جو ہے وہ زمین کی ہولڈنگ یا لینڈ ہولڈنگ سے نہیں بنتا، وہ ایک ذہنی جو ہے کیفیت کی پیداوار ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی جاگیردار طبقہ ہے تو وہ صرف اور صرف جرنیل ہیں، اور کوئی جاگیردار طبقہ پاکستان میں نہیں ہے۔
जनाब वाला जागीरदार तबका जो जर्नैलों पे मुश्तमिल है उसी रवायात पे अमल कर रहा है जिस पे पुराने जागीरदार जो है अमल करते थे कि अपनी आवाम को, अपने मुजारों को, अपने रियाया को, जो 16 करोड़ आवाम है आज की सूरत हाल में, अनपढ़ रखो, उनको तालीम ना दो। फेडरल बजट के अंदर सिर्फ 18 अरब रुपया जो है वो रखा गया है तालीम के लिए, और दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, और उसके अलावा पेंशनें डाल के 300 अरब जो 20% बनता है बजट का, वो दफा के लिए रखा गया है। जनाबे वाला, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। आप पिछले 58 साल के अंदर, 58 साल के अंदर अगर अपनी अफवाज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें तो मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अंग्रेजी में कहूंगा कि नहायत डिसमल परफॉर्मेंस जो है वो रही है इनकी पिछले 58 साल में। और किसी जो बजट में इस वक्त इनके एलोकेशन हुई है उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। जनाब वाला, अगर हक बनता है तो पहले अपना हक एस्टेब्लिश करें। इस जो ऐवान के नुमाइंदे हैं आवाम के, 16 करोड़ आवाम के, उनके आगे ये एस्टेब्लिश करें कि हम ये पैसे डिजर्व करते हैं, और हमारी पिछले 58 साल की परफॉर्मेंस जो है वो इस बात की शहादत देती है। जनाब स्पीकर, यहां पे हजारों एकड़ों में एक नया GHQ बन रहा है जिसके अंदर मोहल्लात तामीर किए जा रहे हैं। ये जागीरदाराना निजाम की अक्कासी करता है, ये जागीरदाराना निजाम की ज़हनियत की अक्कासी करता है। आज वो सिविलियन, और जो भी चीज सिविलियन है, चाहे वो आइन है या कानून है या जो चीज है या रवायात हैं, उसको कंटेम्प्ट की नजर से देखते हैं, और हर चीज जिसने खाकी वर्दी पहनी हुई है वो मुकद्दस हो जाती है। सर, ये सम टोटल है उस ज़हनियत का, उस मेंटालिटी का जो फौज के जर्नैलों की मेंटालिटी है, जो पिछली 58 साल की तारीख में पाकिस्तानी कौम के पैरों की बेड़ियां बनी हुई है। जनाब आला, वो कहते हैं, जहांगीर करामत साहब कहते हैं, द आर्मी अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर देन एनीवन एल्स एंड विल नेवर लेट द कंट्री डाउन। दे सेड द सेम थिंग इन 1971 एंड दे लेट द कंट्री डाउन। मुल्क की आवाम का, इस कौम की फौज का मुंह जो है वो मट्टी में रगेदा गया। आज भी वो तस्वीर जो पलटन मैदान ढाका में जनरल न्याजी ने अरोड़ा को ये कह रहे हैं कि ना पंगे लाए, मैं कोई बुजदिल नहीं है, भावनगर का जट, मेरा नाम ख्वाजा आसिफ है। सही है। वो आज भी कौम वो सीन नहीं भूली, और ये सियासतदानों की बात करते हैं। सियासतदानों ने जरूर गलतियां की हैं जनाब स्पीकर, हम उनका इत्तराफ भी करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई कर्जा बाकी नहीं है। हमने कोड़ों की शक्ल में, फांसियों की शक्ल में, जिला वतनी की शक्ल में, कैदों की शक्ल में अपना कर्जा अदा किया हुआ है। अगर कर्जा अदा करना है तो इस कौम के जर्नैलों ने करना है, और वो वक्त आएगा जब कौम के हाथ जो है उनके गिरबान तक पहुंचेंगे और इस कर्जे की पाई पाई वसूल की जाएगी उनसे। जनाब स्पीकर, किसी और ख्वाजा आसिफ ने फरमाया था पाकिस्तान में सिर्फ एक जागीरदार तबका है और वो है जर्नैल। उन्होंने जानबूझकर अवाम को अनपढ़ रखा है। 300 अरब दिफा का बजट है, जबकि 58 सालों में अफवाज की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही। लुपे लुबाव यह था कि पैसे सारे खा जाती है फौज और कारकर्दगी सिफर है। नए GHQ की तामीर पर एतराज किया, कहा खाकी लिबास पहनकर ये लोग मुकद्दस बन जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा 71 में फौज ने पाकिस्तान का सर झुका दिया, फौज की वजह से पाकिस्तान का मुंह मिट्टी में रगेदा गया। आज भी कौम वो सीन नहीं भूली जब जनरल न्याजी ने पलटन ग्राउंड में दस्तखत करके शिकस्त तस्लीम की थी। जर्नैलों ने इस कौम का कर्जा अदा करना है। एक दिन कौम के हाथ जर्नैलों के गिरबान तक पहुंचेंगे और उस कर्जे की पाई पाई जर्नैलों से वसूल की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था बंगालियों पे जुल्म हुआ तो हम पंजाबी चुप रहे, अब हम बलोचों और पश्तूनों पे जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे।
اور بلوچوں اور پشتونوں پر ظلم کرنے والا وہ کس کو قرار دے رہے تھے؟ پاک فوج کو۔ کہا پچھلے 58 سال میں ہم نے ہزاروں ارب روپے اور ڈالر دفاعی بجٹ پر خرچ کیے، اور نتیجہ یہ ہے کہ 48، 65، 71، 84 اور 99 کی تمام جنگوں کو ہماری فوج ہار گئی، قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار لیا ہے جرنیلوں نے، اور اب مزید مانگ رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے فرمایا پاکستان جرنیلوں کے لیے ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے، جرنیل یہاں عیاشیاں کرتی ہیں، ان کو پلاٹ ملتے ہیں، کوٹھیاں ملتی ہیں۔ کہا آپ لوگوں کو یعنی فوجیوں کو اگر حکومت کرنے کا شوق ہے اور آپ کے اگر ارمان ہی نہیں پورے ہوتے تو پھر تنقید بھی آپ کو سننا ہوگی۔ کہا خالدہ ضیاء نے اپنا ایک آرمی چیف بدلا تو کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ وہاں پی ایم اے کے تربیت یافتہ جنرل ختم ہو گئے اس لیے کوئی شور نہیں مچا۔ فوج کا کلچر یہ ہے، خواجہ آصف فرما رہے ہیں کہ فوج کا کلچر یہ ہے کہ وہاں سویلینز کو بلڈی سویلینز کہا جاتا ہے، فوجی سویلینز کو اپنے مظاہرے سمجھتے ہیں۔ یہ شخص بعد میں دفاع کا وزیر بنا، فوج کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور خود خواجہ آصف کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب بات یہ ہے کہ سرحد پر کھڑے جوان اور افسر پر کوئی پاگل ہی تنقید کر سکتا ہے۔ تنقید تو ہو رہی ہے فوج کے سیاسی کردار پر۔ کیا یہ سچ نہیں کہ 2024 کا الیکشن در حقیقت دو طاقتوں میں لڑا گیا؟ ایک طرف تحریک انصاف تھی اور دوسری طرف فوج۔ فوج نے عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو بھی ہموار کر لیا تھا۔ کس میں اتنی جرت تھی کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینتا؟ کس میں اتنی جرت تھی کہ عمران خان پر 200 مقدمے بنواتا؟ سینیٹر اعظم سواتی کی ننگی ویڈیو بنانے اور ڈاکٹر شہباز گل پر جنسی تشدد کرنے کی جرت کس میں تھی؟ فارم 45 کا پوری دنیا میں مذاق اڑا، آج بھی وہ فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پڑے ہیں، غلطیوں اور ترمیموں سے بھرپور، جنہیں کوئی بچہ بھی جانچ سکتا ہے کہ کتنی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ الیکشن تحریک انصاف جیتی ہے، لیکن فوج نے یہ نون لیگ کو اقتدار مینج کر کے دیا ہے، اور صرف نون لیگ ہی نہیں، دوسری طرف پرویز خٹک، جہانگیر تین اور علیم خان کو اٹھایا گیا، تیسری طرف ایم کیو ایم کو اٹھایا گیا۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پختونخوا اور پنجاب خم ٹھونک کر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کی ایک پوری داستان پچھلے 9 ماہ میں رقم کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈروں کی شکلیں اتنی بدل گئی ہیں جیسے جنگ عظیم دوم میں کئی سال نازیوں کی قید میں رہنے کے بعد واپس آئے ہوں۔ شیخ وقاص اکرم کی والدہ پہ 302 کا پرچہ کٹوا دیا۔ کیا فوج کو یہ حق حاصل ہے کہ تحریک انصاف کے لیڈروں سے پریس کانفرنسز کروائے؟ ایک خاتون لیڈر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا میرا 6 سال کا بیٹا ہے، اس سے زیادہ وہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان کی آڈیو لیکس جاری کی گئی۔ یہ کون ہے جو وزیر اعظم کی آڈیو لیک ریکارڈ کر کے نشر کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو سٹنگ سینیٹر کی اس کی اپنی بیگم کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے؟ باقی قوم کے دل شہداء کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو اس کی خاطر سرحدوں پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور دھڑکتے رہیں گے، لیکن شہداء کی قربانیوں کا مطلب اگر یہ ہے کہ ملک پہ بھوٹوں کی ایک دائمی حکومت نافذ رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔